آئی ڈی سے واپس آ گئے ہیں، لیکن یہ سانگ کو جب تک اس کا دوسرا فیز نہیں چلائیں گے سانگ کا، وہ ڈیڈیکیشن ہی نہیں رہے گا نا، اس لیے کہ پہلا فیز تھا سانگ کا کہ بڑے اچھے کشمیر کی وادی کے وہ پرکیف نظارے اور سب کچھ ہوا، انجام کیا ہوا؟ لیکن جو اس کے بعد اس کا دوسرا جو فیز ہے، جو اصل میں جو کچھ ہوا، وہ ایک رات چلتی وہ مجھے سوتا ہوا چھوڑا، جلدی ہی کہیں پیار کو روتا ہوا چھوڑا. تو سنتے ہیں اس کا دوسرا فیز جس کے بغیر یہ ڈیڈیکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتا. کچھ روز کٹے یوں ہی برا وقت جب آیا، اس حسن کے دیوی نے بھی نظروں کو پھرایا، غربت نے زمانے کی نگاہوں سے گرایا، آنچل میرے ہاتھوں سے محبت نے چھڑایا، ایک رات کو اس نے مجھے سوتا ہوا چھوڑا، جلدی وہ کہیں پیار کو روتا ہوا چھوڑا، سویا ہوا میں نیند سے جاگا جو سویرے، وہ جب نہ ملی چھا گئے آنکھوں میں اندھیرے، تقدیر کسی کو بھی برے دن نہ دکھائے، ہوتے ہیں برے وقت میں اپنے بھی پرائے، کیا پیار بھی دولت کا طلبگار ہوا تھا، ایک پلیز ہولڈ آن. حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا، ہے پیار ہوا تھا، دل اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا، ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا، ہے پیار ہوا تھا. ہیلو سونی دھرتی اور انیر. ہاں میں عارف قادری بات کر رہا ہوں. میری فرمائش تو آپ نے لگائی نہیں. وہ آپ کی فرمائش جو ہے نا نیکسٹ وہ ویک لگائے گانوں گی. کے بیچ میں آئی تھی عارف بھائی. اب گانوں کے بیچ میں وہ اتنا مقدس سانگ سنانے کا جو ہے نا وہ سینس نہیں بنتا ہے نا. آپ خود ہی وہ نیکسٹ ویک میں سوچیں. خیال میں. نیکسٹ ویک کا ہمارا پروگرام چلے صحیح ہے. پھر آپ 12 اس کو سنا دیجیے گا 12 ربیع الاول. جی ہاں بالکل بالکل نیکسٹ نیکسٹ ویک ویک کا 12 بالکل آپ ربیع. سہیل بھائی آپ کو وہ ریمائنڈ کرانا ہے, وہ کسی کی امانت ہے. کتاب آپ پلیز مجھے ریٹرن کرتے ہیں یار. کتاب کے لیے نمبر 1 دبائیں. اگر آپ کو جو ہے نا وہ فرمائش کرنی ہو تو نمبر 2 دبائیں. اگر مجھ سے فون پہ بات کرنی ہو تو نمبر 3 دبائیں. آپ اٹھاتے ہی نہیں ہے نا فون, تو اٹھاتے ہی نہیں ہے بھائی آپ. اچھا ضرور اٹھاؤں گا. آپ کی بک میرے پاس موجود ہے, آپ کو کسی وقت بھی ریٹرن کر دوں گا. میں نے بھی پڑھ لی ہے, صوفیہ نے بھی پڑھ لی ہے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ بہت آپ کی بک آپ کو کل مل جائے گی. اوکے شکریہ. یہ میرا ایئر اور آن ایئر پرومس ہے آپ کے ساتھ. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. جی بہت اچھی ڈیڈیکیشن تھی. آپ کو اس کے ساتھ کوئی غزل یا کوئی نظم یا جی کچھ جی سنانے بالکل. والی تھی؟ ہاں مجھے ایک غزل یاد آ رہی ہے, نظم ہے, سوری نظم یاد آ رہی ہے اس گانے کے حساب سے. کہا تھا نا یوں سوتے ہوئے مت چھوڑ کے جانا, کہا تھا نا یوں سوتے ہوئے مت چھوڑ کے جانا, مجھے بے شک جگا دینا, بتا دینا تمہیں رستہ بدلنا ہے, میری حد سے نکلنا ہے. تمہیں کس بات کا ڈر تھا, میں تمہیں جانے نہیں دیتی, کہیں پہ قید کر لیتی. ارے پاگل, محبت کی طبیعت میں زبردستی نہیں ہوتی, جو عمران خان ہر ایک سے کرتے پھرتے ہیں. محبت کی طبیعت میں زبردستی نہیں ہوتی, جسے رستہ بدلنا ہو اسے رستہ بدلنے سے, جسے حد سے نکلنا ہو اسے حد سے نکلنے سے. نہ کوئی روک پایا ہے نہ کوئی روک پائے گا, تو تمہیں کس بات کا ڈر تھا, مجھے بے شک جگا دیتے, میں تم کو دیکھ ہی لیتی, تمہیں کوئی دعا دیتی. کم از کم یوں تو نہ ہوتا میرے ساتھی, یہ حقیقت ہے تمہارے بعد کچھ بھی نہیں باقی, مگر میں پھر بھی کھونے سے ڈرتی ہوں, میں اب سونے سے ڈرتی ہوں. سونے سے ڈرتی ہوں یا ڈرتا ہوں, جو بھی ہے, کس نے کس کو چھوڑا. جب پی ٹی آئی والوں سے سوال کیا جاتا ہے نا, میں نے بھی پچھلے دن ایک پی ٹی آئی کے بڑے زبردست ورکر سے سوال کیا, وہ کیا ہو گیا عمران خان کا اور ان کا کیوں طلاق ہوا, اتنی بیڈ ڈیسیشن کیوں بنایا عمران خان نے, اتنی پاپولیرٹی کے بیچ میں اتنا بیڈ ڈیسیشن, وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. تو وہ جب یہ بات کرتے ہیں نا پی ٹی آئی والوں سے تو بولتے ہیں کہ وہ پرسنل معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ پرسنل, جب آپ اتنے کسی قوم کی لیڈرشپ میں اتنے آگے نکل گئے ہوتے ہیں تو پرسنل نہیں رہتا. تو ان جتنے پی ٹی آئی والے جو بولتے ہیں نا ان کا پرسنل معاملہ, یہ پرسنل نہیں ہوتا, یہ پبلک میٹر بن جاتا ہے. تو دیٹس آلسو پبلک میٹر. دھرتی اور انیر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت خوب مزہ آ گیا یہاں آپ کا پروگرام سن کے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ہاں
سہیل صاحب کو میرا سلام کہہ دینا پلیز. جی بہت شکریہ, وہ سن رہے ہیں. وعلیکم السلام بھی کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام جی, بہت بہت شکریہ. کبھی کوئی فرمائش بھی کیا کریں آپ قادر بھائی, بس پسندیدگی کا اظہار کرتے, پارٹیسپیشن میں کوئی فرمائش, کوئی گیت, کوئی غزل, کوئی شعر, کچھ جوک, کچھ تو پارٹیسپیشن کیا کریں. چلیں بہرحال بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے شو کو بھی پسند کرتے ہیں. ابھی تو بہت زبردست چیز آنے باقی ہیں, صوفیہ کا ٹاک شو اور میرے آج کے بے لاگ تبصرے بھی بڑے زبردست ہیں, لیکن لیں گے ایک کمرشل بریک. نہیں, میں یہ کمرشل بریک لینے سے پہلے آج ایک بہت ضروری چیز میں آپ لوگوں کے لیے لائی تھی, تو وہ ضرور مجھے آپ لوگوں کو بتانی ہے. اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, تو مجھے یہ بتانا تھا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے روحانی علم کا کوئی ایک کورس کیا تھا. اس میں میں نے سیکھا تھا کہ علم حرف, علم اعداد یعنی نمبرز کے علم سے, علم نجوم ہے, علم جعفر اور دعاؤں سے علاج کس طرح کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ بیماریوں کے. تو اسی سلسلے میں آج ایک آپ کو بتانے لگی ہوں, اور چونکہ وقت ریڈیو کا بہت شارٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کا ایک پارٹ بتاؤں گی. دوسرے پارٹ کے لیے اور تیسرے پارٹ کے لیے آپ کو مجھے ای میل کرنا ہوگا, تاکہ اگر آپ کو لگے کہ پہلا پارٹ آپ کے نزدیک آپ کے گھر والوں کو جو بیماری ہے اس کے لیے اثر کر رہا ہے اور اس میں شفا ہو رہی ہے, تو آپ مجھے پھر ای میل کیجیے گا, تاکہ میں آپ کو سیکنڈ پارٹ اور تھرڈ پارٹ بھی بتا دوں. جب کسی گھر میں آپ کو پتا ہے کہ کسی کو آسیب, بلا یا کالا جادو کا اثر فیل ہوتا ہے, تو اس گھر میں بیماریاں پھیل جاتی ہے, اور وہ بیماریاں بھی ایسی بیماریاں ہوتی جو کسی ایکس رے, ایم آر آئی اور ٹیسٹ میں نظر نہیں آتی, مگر وہ انسان اندر جو ہے جسم کے اس کو کھوکھلا کرتی جاتی ہے. اسی طرح روزگار میں کمی آ جاتی ہے, اگر کوئی آپ پہ کالا جادو کرے, کسی کی بری نظر لگے تو روزگار میں کمی آ جاتی ہے. گھر میں ایک خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے, روزی میں بندش محسوس ہونے لگتی ہے, اور اکثر ڈراؤنے خواب بھی آنے لگتے ہیں. میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہی ہوں جو بغیر عامل کی مدد کے آپ گھر میں کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو جا کے کوئی عامل یا مفتی کے پاس جائیں گے تو یقیناً وہ آپ سے کافی پیسے بٹور لے گا, اس سے کہ اس نے تو کچھ نہیں کرنا ہے. زعفران کے پانی سے اس نے وظیفہ, یہ نقش آپ کو لکھ کے دینے ہیں, اور اس کے بعد کرنا تو آپ ہی نے سب کچھ ہے اس پہ عمل, لیکن وہ اس زعفران کے پانی کے یا عرق گلاب کے پانی کے آپ سے بہت پیسے لے لے گا. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں, تو میں اس کا یہ جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. گھر کے افراد کے اوپر سے سارا کالا جادو, بری نظر, روزی کی بندش سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہ وظیفہ 3 حصوں میں ہے, اور میں نے بتایا کہ چونکہ ریڈیو کا وقت کم ہے, میں چاہوں گی کہ آپ کو وظیفے کا ایک حصہ بتاؤں, اور دوسرے 2 حصے کے لیے آپ مجھے ای میل کریں, اپنا نام, پتہ, عمر یہ سب لکھ کے بھیج دیں, ای میل کر دیں. دوسرے 2 حصے میں آپ کو نقش بنا کر بھیج دوں گی, اور آپ کو اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی لکھ بھیجوں گی. میرا ای میل ایڈریس آپ نوٹ کر لیں, آپ کو پتہ تو ہوگا, سونی دھرتی ریڈیو, SOHNIDHARTI, سونی میں SOHNI ہے, سونی دھرتی ریڈیو @yahoo.com, SOHNIDHARTI@yahoo.com. یہ نقش یا تو آپ زعفران سے لکھیں یا پھر عرق گلاب کے پانی سے لکھیں. اگر آپ عرق گلاب کے پانی سے لکھ رہے ہیں تو اس میں پیلا رنگ کی 2 بوند ضرور ٹپکا دیں, تاکہ وہ اعداد جو لکھے جائیں وہ آپ کو نظر آئیں. یہ نقش علم اعداد یعنی نمبر سے علاج ہو رہا ہے اس کا. یہ نقش بنانے سے پہلے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ نقش جمعرات کے روز کسی بھی وقت مگر سورج ڈوبنے سے پہلے کیا جائے, اور یہ نقش بنانے والا اپنے اوپر 3 مرتبہ سورہ ناز اور 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر ضرور پھونک لیں, جس سے کہ جب آپ کالا جادو اتارتے ہیں تو وہ جو کالے جادو کا اثر ہوتا ہے وہ کرنے والے پہ بھی اور جو اس کا اتار کر رہا ہوتا ہے اس پہ بھی کافی اثر کرنے کے اندر طریقے ہوتے ہیں. تو نقش کو آپ ایک سنگل لائن والا پیپر لے لیں, جیسے ہم کاپی کا پیپر ہوتا ہے نا, اس کاپی کے پیپر میں 3 لائنیں بنا دیں, 3 لائنیں لمبی لائنیں بنا دیں. اس میں جو نمبرز ہے وہ نمبرز کی تعداد ہے 16 نمبر ہے, 16 ڈیجٹس کے نمبر ہے. مطلب آپ کو ایک لائن میں آپ کو 4 نمبر لکھنے, 4, 4, 8, 4, 12 اور 4, 16. اس طرح 4 لائنیں ہوئی, اور بیچ میں 3 لائنیں بنائیں گے تو ایک تو کونے کی لائن ہوتی ہے. وہ نمبر یہ ہے, آپ فٹافٹ لکھ لیں اور میں بتاتی جاتی ہوں. پہلی لائن میں آپ لکھیں گے 354742, اس کے نیچے لکھیں گے 354753, 354747, 354757. یہ ہو گئی پہلی لائن کے 4 ڈیجٹس ہو گئے, 4 لائنیں ہو گئی. اس کے بعد دوسری لائن کی طرف آئے, اس کے بعد 354756, 354748, 354750, 354745. اب آئے تیسری لائن کی طرف 354752. پھر دوسری لائن میں اس کے لکھیں گے 354743, 354758,
354746, यानी एक एक लाइन में आपको 6 डिजिट लिखने, 6 नंबर्स लिखने। इसके बाद आखिरी लाइन में 354749, 354755, 354744, 354751, ये आप लिखें और इसके आपने बनाने पूरे 7 दिन के 7 पेजेस बनाने, यानी सेम चीजें आप 7 मरतबा कॉपी करके लिखेंगे 7 पेपर्स में। इस तरह के 7 नक्श बनाएं और दिन में किसी वक्त भी जब घर के सब लोग इकट्ठे बैठे हों तो कैंडल हम जलाते हैं ना, कैंडल में रोजाना का एक पेज जला लें। वो जो रोजाना एक नक्श जो बनाया है आपने, एक पेज उसका सिंगल पेज जलाएं, लेकिन सबका होना जरूरी है, इसलिए कि आपको अंदाजा नहीं कि ये काला जादू या रोजी की बंदिश किस इंसान पे हुई है। अगर घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है, जब आप ये जलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जिस पर काला जादू होगा ना, वो उस पर एतराज करेगा, जो भी होगा वो खांसना शुरू हो जाएगा या उसकी तबीयत खराब होने लगेगी या वो आपको कहेगा कि ये धुआं बंद करो। इसका मतलब है कि उसके ऊपर ही काला जादू हुआ है। आप उसकी बात इग्नोर करें, कोशिश करें, टालें, जो भी करें, किसी तरह भी ये एक हफ्ते तक, एक जुमेरात से शुरू करके दूसरे जुमेरात तक इसको पेपर्स को खत्म करें। और उस दरमियान में आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा जो आपका फैमिली मेंबर है जो इसको इनकार कर रहा है, जो उस टाइम पे घर पे आने से कतरा रहा है, और इस तरह किसी तरह भी आपने करना है उसके सामने रख के कि थोड़ा सा धुआं उसकी सांसों में जाए। तो वो सांसों में जब उसका धुआं जाएगा तो ये नक्श का जो असर है उससे काला जादू, रोजी में बंदिश वगैरह जो भी उस पे किया गया होगा सब निकल जाएगा। उसके बाद आप जब एक हफ्ते बाद ये खत्म हो जाए तो आप दूसरे नक्श के लिए मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको तरीका भी बता दूंगी, sonidhartiradio@yahoo.com। दूसरा और तीसरा नक्श में अगर बना के चाहे तो आप तीनों मुझसे बनवा लें, तीनों के लिए ईमेल कर दें मुझे, तो मैं आपको बना के भेज दूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया, आपने बड़ा अच्छा सुनने वालों के लिए मशवरा दिया, और आपके मतलब हमारे रेडियो के ज़रिए से बहुत सारी मालूमात तो पहुंचती हैं आपके टॉक शो से और आपके इन मुफीद मशवरों के साथ। तो वैसे ही एक बात बताता चलूं कि हम लोग बहुत बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात से जो है ना वो इनके इन जो है ना जो चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात से इतनी आसानी से गुजर जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। मैं पहले इन सब चीज़ों का आदी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने मुझे उसे कन्वेंस करती रहीं तो मैं कन्वेंस होता गया, क्योंकि जो मुश्किलात हम पे आती रही अपने रियलिटी में भी देखा ना उसको। हर इंसान को आती है ज़िंदगी में मुश्किलात, तो हर इंसान को आती है। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कभी मुश्किल नहीं आई, हमेशा ही खुश खुर्रम और हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी है, इसमें कभी बहुत अच्छे ऐश और आराम के दिन होते हैं और कभी बड़ी मुश्किलात के दिन होते हैं। तो हम मुश्किलात में बड़े आराम से गो थ्रू हो जाते हैं इन सारी रूहानी चीज़ों की वजह से। तो इसीलिए मैं भी इन पे बिलीव करने लगा हूँ। लेंगे कमर्शियल ब्रेक, फिर उसके बाद टॉक शो और बेलाग तबसरे होंगे। साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाहकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आए। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवाइन एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए इनको कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। देसी मैट्रिमोनी, जी हाँ, desimatrimony.com इनकी वेबसाइट है। इनके पास वहाँ वेबसाइट पे IT प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और हर तरह के रिश्ते मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन कराएं, फाइलें ओपन करें, पसंद करें और सारा जी को टेक्स्ट कर दें। उसका फाइल नंबर 773-441-8316 पे। RK कारपेट एंड फ्लोरिंग, जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको RK कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। और जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो उस प्रॉफिट कम होने की वजह से हमें वो चीज़ जो है ना वो RK कारपेट्स और फ्लोरिंग से सस्ती मिल जाती है। अब हमें सस्ता कारपेट चाहिए, बहुत महंगा वाला कारपेट चाहिए, आप मार्केट से कंपेयर कर लें कि जी ये जो है ना उसका सैंपल पीस है, लेके जाएं आप। जितने बड़े बड़े कारपेट्स के डीलर्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सबके पास चले आएँ और उसके बाद आप वो वही कारपेट का पीस RK कारपेट से आके चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि प्राइस का डिफरेंस क्या है। क्योंकि शॉप अराउंड कर लें तो बड़ी, जब भी हम कोई आइटम लेते हैं शॉप अराउंड करते हैं, शॉप अराउंड करें और उसके बाद RK कारपेट से प्राइस लें तो आपको पता चल जाएगा। RK कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जो है ना वो लोकेटेड है हमारे दीवान और क्लेमाउंट के कॉर्नर पर, और इनका एड्रेस है 6346 नॉर्थ क्लेमाउंट एवेन्यू। और यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं, 20 साल से कम्युनिटी में इसीलिए खिदमत कर रहे हैं या इसीलिए अभी तक बिज़नेस में हैं। मतलब बड़े बड़े लोग जो है ना क्राइसिस में आउट ऑफ बिजनेस हो गए, लेकिन ये इसी वजह से होते हैं कि हम प्राइसेस आपको कम मिल जाती हैं यहाँ पे। रविंदर सिंह रवि को कॉल करें 773-988-0348। इटालियन एक्सप्रेस ने जो है ना वो खाना पकाने की छुट्टी रखी है ख़वातीन को वीकेंड पर। इटालियन एक्सप्रेस जाएँ वीकेंड पर और जुम्मा हफ्ता इतवार को बुफ़े उड़ाएँ। इनके पास 1199 में जितना चाहे खाएँ। बुफ़े में 24 से ज़्यादा रिवायती इंडियन और पाकिस्तानी खाने और ग्रिल आइटम्स होते हैं।
پوری فیملی کے ساتھ کھانا پکانا چھوڑیں, ویکینڈ کا لطف اٹھائیں. ویکینڈ پورا کام کرنے کے بعد, پورے ہفتے کام کرنے کے بعد آتا ہے, تھک جاتے ہیں, تو اس وقت بھی کھانا پکانے کی چکروں میں نہ پڑے رہیں. صرف اٹالین ایکسپریس میں آپ چلے جائیں, یہاں پہ 1199 میں خوب دل بھر کے کھائیں. 2041 بلومنگڈیل روڈ گلینڈل ہائٹس میں یہ لوکیٹڈ ہے. ان کا فون نمبر ہے 6305397600. اٹالین ایکسپریس گلینڈل ہائٹ. سپر گفٹ اینڈ گروسری جو لوکیٹڈ ہے 2305.5 ویسٹ ون ایونیو شکاگو. جب اس کا نام آتا ہے تو شکاگو کے ایک ہی پان اسپیشلسٹ جو شکاگو میں سب سے اچھا پان بناتے ہیں محمد افتخار الدین بھائی ہوتے ہیں سپر گفٹ اینڈ گروسری پہ. پان فون کارڈز, پان کے پتے ہول سیل میں, پان کی کیٹرنگ کرانی, خوشبو والا پان, میٹھا پان, یا اپنے کسی بھی تقریب میں اپنے مہمانوں کو پان کھلانا ہو تو نمبر یاد رکھیں 7738179791. محمد افتخار الدین بھائی کا نمبر ہے یہ. اگر آپ کو کسی بھی کیٹرنگ میں کسی بھی ان کو خدمت کا موقع دیں, آپ کے مہمان سارے خوش ہو کے جائیں گے. 8474751590. صوفی آپ کے پاس ایک دوسرے کمپیوٹر میں کمرشل ہے, اس کا تھوڑا سا عوامی بازار جو ہمارے ٹاک شو کے اسپانسر ہیں, تو عوامی بازار کا کمرشل آپ پلے کر لیں, اس کے بعد ہم ٹاک شو کریں گے اور بے لاگ تبصرے. جی بالکل, 1-2 منٹ کی خاموشی چاہیے ہوگی, اس لیے کہ وہ جو 8 سیکنڈ کا ڈیلے ہے, جی وہ ڈیلے پھر ریپیٹ ہوتا ہے, تو اس لیے 1 سیکنڈ کی خاموشی چاہیے ہوگی. آئی وانٹ ٹیک دس کال, 1 سیکنڈ. 2 منٹ کی خاموشی چاہیے ہوگی, اس لیے کہ وہ جو 8 سیکنڈ کا ڈیلے ہے. صوفیہ, دیوان ایونیو پر آخر یہ ساری عوام کہاں جا رہی ہے؟ سہیل, یہ لوگ عوامی بازار جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورے دیوان پر سب سے اچھی اور سستی گروسری صرف عوامی بازار میں ہی ملتی ہے. ذبیحہ حلال گوشت ہے ان کے پاس؟ ایسا ایتھینٹک ذبیحہ حلال کے غیر ذبیحہ ثابت کرنے والوں کو $50,000 کا انعام رکھا گیا ہے, جو گزشتہ 10 سال سے کسی نے نہیں جیتا. آپ گروسری اور گوشت لیں, میں ویسٹرن یونین سے پاکستان پیسے بھجوا کر آتا ہوں. عوامی بازار ویسٹرن یونین کے آتھورائز ڈیلر بھی ہے, آپ پیسے یہاں سے بھی بھجوا سکتے ہیں. ان کا ایڈریس ہے 2340 ویسٹ دیوان ایونیو شکاگو, اور ان کا فون نمبر ہے 773-274-2333. کیا بات ہے عوامی بازار. جی یہ تو تھا ہمارے عوامی بازار کا ایڈ, اور اب میرے ٹاک شو کا ٹائم ہوا ہے. ٹاک شو کے بارے میں کچھ کہنا ہے, تھوڑا سا ڈفرینس ہے ٹاک شو ہے آج کا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. آج کا کیا مطلب, آپ کا ہمیشہ سے ہی تو بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہاں, لیکن اس کے کبھی لیے آپ سوشل ایشوز پہ بات کرتی ہیں, کبھی آپ ریلیجیس ایشوز پہ بات کرتی ہیں, کبھی آپ پولیٹیشنز بن جاتی ہیں, پولیٹیکل ایشوز پہ بھی بات کرتی ہیں. لاسٹ ویک مجھے یاد ہے میں جب بہت نیند میں جانے والا تھا اور شو نہیں کر پا رہا تھا, تو آپ نے بڑے زبردست پولیٹیکل ایشوز بھی لاسٹ ویک بڑے اچھے چھیڑے تھے. اور وہ جو آپ نے ایک بات کی تھی پشاور کے واقعے پہ چھٹی کی, اور وہ آپ کی بات بھی سن لی گئی, اور چھٹی بھی کافی جگہ پہ, جی ہاں, بلوچستان میں چھٹی رہی, پشاور میں چھٹی رہی, سندھ میں چھٹی رہی, تو وہ ایک چھٹی بنتی تھی جو آپ نے بھی اپنے ریڈیو کے سننے والوں کے ذریعے بھی ایک سجیشن دی تھی. بالکل. سونی دھرتی اور انیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ میں نے صرف ایک شکایت کرنی تھی. جی جی بولیں. جو دیوان پہ وہ پارکنگ لاٹ ہے, وہاں پہ اگر آپ جائیں, اول تو وہاں پہ جو ایلیویٹر ہے وہ تو خراب ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اوپر جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی کریپی جگہ پہ آ گئے. ہاں بالکل, اور وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بڑی گاڑی کیسے اندر جاتی ہوگی, بہت چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے. اور چھوٹی سی جگہ, تعداد نیچے جو گاڑیاں کھڑی ہیں نیچے والے لیول پہ, لگتا ہے کہ کبھی کسی نے ہٹائی نہیں ہے وہاں سے. اور اگر یہ پاکستان ہوتا تو ابھی تک کتنے چرسی جو ہے نا وہ جہاز بنا بنا کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے. ہاں, تو یہ اب کس کو کمپلین کی جائے, وہ پارکنگ لاٹ بنانے والے کو. اور پھر آپ جب نیچے اتریں گے تو ایک تو ایلیویٹر نہیں ہے, میرے جیسے جو بےچارے ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں زیادہ پریشانی میں آتے ہیں, اور پھر بھی آپ کو $4 $5 آپ کو دینے ہی پڑتے ہیں ان کے, چاہے آپ 1 گھنٹہ کھڑی کریں, چاہے آپ 10 منٹ کھڑی کریں گاڑی. اچھا, یہ آپ اس پارکنگ لاٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ اسٹوڈیو ایلیٹ کے اوپر بنا ہوا ہے. جی, جو مطلب وہ جو یو ایف او کا نظارہ دیتا ہے باہر سے, پینٹنگ کے ویسا لگتا ہے کوئی یو ایف او اتر گیا ہے. بہت اچھا, اندر سے دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا ایلیویٹر خراب ہے, اور اس کے جو ہے نا وہ اسپیسز ہیں, ایسا لگتا ہے کہ گاڑیاں کبھی ہلی نہیں. میرا تو خیال ہے کہ اس کو بند ہو جانا چاہیے. اور بہت ہی کریپی سی, ایسا لگتا ہے کوئی ہارر فلم کا مووی کا سین ہے وہ. تو یہ کسی
وہ طارق خان نے بنائی ہے نا وہ جگہ, نہیں وہ جس نے بھی بنائی ہے ان سے ہم بات کر لیں گے. بہت بہت شکریہ روبینہ جی, اسی طرح جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں جگہوں کو امپروو کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ جی. ہم نے نوٹ کر لی ہے. اور آج کا میں ٹاک شو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی شاعری, اس بارے میں تھوڑا سے کچھ اشعار بولوں گی, تو اس کے بعد ٹاک شو شروع کریں گے. ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے, ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے, لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے. ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر, ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر, لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے. ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر, ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر, پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے. ایک حقیقت, بالکل حقیقت ہم یاد نہیں کرنا چاہتے, ہم اسے بھولتے رہنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ موت کے نام سے ہی سب کو کپ کپی ہو جاتی ہے. تو آج آپ کو ایک حقیقت بتاؤں. آپ کو پتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو سونے کے درمیان اور اس کا صبح اٹھنے کے درمیان جو اس کی روح ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے نکلتی ہے, اور وہ مستقل اپنے خالق کی حقیقی کے پاس جانے کے لیے ترستی ہے. وہ درمیان کا حصہ اگر آپ کو نہ بھی پتا ہو تو یہ میں بتا سکتی ہوں کہ اس درمیان کے حصے میں رات کے پچھلے پہر ہماری روح آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے. اس وقت جب اوپر پہنچتی ہے وہ آسمان کی طرف تو اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتی ہے کہ اے اللہ کیا میں اپنے گھر میں واپس آ سکتی ہوں. تب اسے بتایا جاتا ہے کہ ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا. اور پھر وہ ہوتا ہے کہ جب وہ روح واپس جاتی ہے اس جسم میں, اور پھر صبح کا نظارہ شروع ہوتا ہے اور ہم صبح کو اٹھاتے ہیں. کئی مرتبہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ کئی بیویاں کہتی ہیں, کئی شوہر کہتے ہیں کہ بھئی آج میں صبح اپنی شوہر کو اٹھانے گئی تو وہ اٹھے ہی نہیں, اس سے کہ وہ جہاں فانی سے کوچ کر چکے تھے, ان کی روح واپس ہی نہیں آئی. لیکن وہ اس درمیان میں یہ ہوتا ہے کہ جب روحیں اوپر پرواز کرتی ہے شب پہر میں, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی روح کو اگر وہ چاہیں تو وہ بلا لیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں, اجازت دے دیتے کہ ہاں تم اپنے گھر کو واپس لوٹ کے آ سکتی ہو. اور جب وہ روح وہاں پر رک جاتی ہے تو وہ انسان پھر صبح نہیں اٹھتا. تو یہ نظارہ ہمارے ساتھ روزانہ ہوتا ہے. پھر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں, حالانکہ ہر صبح کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو گہری نیند سو رہے ہیں ہم ایک طرح سے بے جان ہی ہوتے ہیں. ہماری روح اور جسم کا, باڈی کا اور سول کا رشتہ اس وقت ٹیمپرری ٹوٹ چکا ہوتا ہے, ٹیمپرری اس میں گیپ آ چکا ہوتا ہے, اور بہت ممکن ہے کہ کوئی بھی صبح اٹھ نہ پائے یا کچھ ایسا ہو جائے. تو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیے. موت ایک ایسا مہمان جو ہر ابن آدم کے گھر ضرور آئے گا. یہ مہمان اپنا سفر شروع کر چکا ہے اور ہر انسان کے گھر میں اس نے ضرور آنا ہے. باڈی اور سول, دو چیزوں سے ہمارا جسم, وہ ہمارا انسان بنا ہے, جسم اور روح. موت دراصل ان دونوں کی ٹیمپرری جدائی نہیں بلکہ پرماننٹ جدائی. اگر موت کو جسم اور روح کی ٹیمپرری جدائی کہیں تو وہ رات کا پچھلا پہر ہے. تو جب یہ جدائی ٹیمپرری کی جگہ پرماننٹ ہو جاتی ہے تو انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے. جب روح جسم سے نکلے گی تو جسم اپنی پرانی شکل اختیار کر لے گا, فقط مٹی کی مورتی, اور پھر یہ جسم بغیر روح کے مٹی کے ساتھ مل جائے گا تو سڑنے لگے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ سبزی, گوشت اگر آپ باہر رکھ دیں یا اسے اس کے پیالے میں مٹی ملا کے رکھ دیں گوشت کو اور سبزی کو 2-3 دن, پھر اس کے بعد اس میں سے ایک بدبو سی آنے لگے گی. اسی طرح انسان کا جسم بھی اسی طرح فانی ہے. ہر رات جب میں نے کہا انسان سوتا ہے تو وہ روح کی صورت میں صرف زندہ ہوتا ہے, یعنی روح اس کی جو باہر نکل کے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو وہ روح کا حصہ زندہ ہوتا ہے, اس کا جسم تو بالکل بیکار ہی ہوتا ہے. صبح ہونے پر وہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسم میں واپس آ جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو, اور نہ چاہے تو وہ وہیں پر رک جاتی ہے. میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ دن میں ایک مرتبہ, یہ ایک میرے ٹاک شو کا بھی ٹاپک تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ دن میں ایک مرتبہ قبرستان کا ضرور رخ کرو, چاہے وہ آپ کو جانا پڑے ڈرائیو کر کے یا آپ کا گزر ہوتا ہو یا آپ کے گھر کے آس پاس ہو. کوشش کریں کہ اس راستے سے ضرور گزریں, اس سے کہ قبر ہی آپ کو موت کی یاد ہمیشہ دلاتی رہے گی. میرے تو گھر, ابھی میں نے جو گھر لیا اس میں تو میرا دن رات ہی گزرنا ہوتا ہے, اس لیے کہ میرے گھر کے تھوڑا آگے ہی جا کے قبرستان بنا ہوا ہے نا سہیل, پتا ہے نا؟ جی جی بالکل. ڈرے میں کیا ڈرائے نہیں, میں اسی لیے دوسری طرف سے گھوم کے آتا ہوں, قبرستان نہیں دیکھتا. اچھا, یہ تو بڑی غلط بات ہے, حقیقت سے نظریں چرانا.
اور مجھے تو پتہ نہیں ہے، جب بات میں نے ریسرچ کری اور پڑھی اور مجھے بڑے حیرت نہیں ہوئی، مجھے یہ بات نہیں لگی، اس لیے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ رات کے پچھلے پہر انسان کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب پرواز کر رہی ہوتی ہے ادھر آسمان پر. تو مجھے یہ بات اس لیے بالکل صحیح لگی، اس لیے کہ مجھے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جب میں انڈیا گئی تھی تو میں نے جنت کا سفر کیا تھا اور میں اس رات سوئی تھی، اور جب مجھے ایک بابا جو ہے جنہوں نے باہر لے گئے تھے گھمایا پھرایا گارڈن میں، مجھے وہاں پر ایک سیب کھایا میں نے جو بہت بڑی سائز کا تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے اس وقت یہ یاد ہے کہ جب میں صبح اٹھی تو مجھے اس ٹائم کا جو نظارہ یاد ہے، اس میں مجھے یہ یاد تھا کہ مجھے اپنا نام تک یاد نہیں، نہ بابا نے مجھ سے پوچھا نہ میں نے بتایا، اور مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں اس وقت دنیا میں رہتی ہوں اور میں یہ جو آئی ہوں آسمان پر، یہ ایک الگ جگہ ہے، جنت الگ جگہ ہے. تو یہی ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ بابا سے کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو انہوں نے مجھے ایک سیب توڑ کے دیا اور میں نے سیب کھایا. تو وہ سیب کا رنگ تو تھا لیکن بہت بڑا تھا سائز میں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کی مٹھاس اتنے سالوں بعد بھی آج بھی میں اس کو محسوس کر سکتی ہوں، اس مٹھاس کو، کہ ایسی دنیا میں نے کوئی چیز نہیں کھائی جس میں اتنی مٹھاس ہو. اس کے بعد میں نے بابا سے کہا تھا کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا تم جنت میں ہو، جنت میں ہم پانی نہیں پیتے، ہم صرف دودھ پیتے. اور انہوں نے وہ دودھ کے دریا کے پاس مجھے لے گئے تھے اور ایک کوزے میں مجھے دودھ بھر کے دیا تھا، اور اس دودھ کے پینے کے بعد میں نے کہا کہ ہر سائنٹسٹ کا فارمولا غلط ہو گیا جس نے یہ بتایا کہ دنیا میں آپ کو 8 گلاسز آف واٹر پینا ضروری ہے، ورنہ آپ کو بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہے، آپ کا لیور فیل ہو جاتا ہے، آپ کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے. مگر آپ یقین کریں سہیل اور ہم سب جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ پانی پینا بھول جاتی ہوں. مشکل سے میں دن میں 1 گلاس پیتی ہوں گی پانی، وہ بھی قسطوں میں، آدھا گلاس صبح پی لیا آدھا رات کو پی لیا. تو اس طرح مجھے تو وہ شاید اسی کی بات لگتی ہے کہ واقعی پھر جب میں صبح اٹھی تھی تو مجھے احساس ہوا، مجھے وہ سارا یاد تھا جنت کا قصہ، اور مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ وہ بابا نے مجھے کہا کہ تم جنت میں ہو، یہاں پانی نہیں ہوتا. لیکن پھر میں دنیا میں آ گئی تو ایک مجھے بڑا برا لگا. مجھے جو مارننگ میں اٹھتے احساس ہوا کہ میں اتنی اچھی جگہ تھی، میں کہاں آ گئی. ایک ٹکراؤ جو ہوتا ہے ایک حقیقت کا اور ایک خواب کا، اس کی میں کیفیت بالکل اس وقت ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ کیا تھی، کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ دنیا میں آنا کیوں پڑا مجھے اور کیوں میں واپس آ گئی. شاید خدا کی کچھ آزمائشیں باقی تھی مجھ پر، یا کوئی ایسا ادھورا کام جو میرے ذریعے ہونا ہے، یا پھر پتہ نہیں کیوں مجھے. خیر یہ تو غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا اس میں وہ تھی مصلحت تھی، تو مجھے نہیں پتا. لیکن یہ خواب کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ جب کہا جاتا ہے کہ روح جو ہے آپ کی پچھلے پہر رات کے پرواز کرتی ہے اوپر اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتی ہے کہ مجھے اپنے گھر میں واپس آنا ہے، تو یہ بات صحیح ہے. اور صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ ایک حقیقت اور خواب کا جو ٹکراؤ ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ ہمیشہ موت کو یاد رکھیے. اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ کون سی موت اچھی موت کاؤنٹ ہوتی ہے. بہت اچھی موت کس انسان کی ہوتی ہے اور اس کے کیا وہ ہے سمٹمز ہے، تھوڑے بہت جو کہیں سے میں نے ریسرچ کر کے کلیکٹ کیے، کچھ قرآن مجید کے ٹرانسلیشن سے معلوم ہوئے، کچھ کلیکٹ کیے ریسرچ کر کے، حدیثوں کا مطالعہ کر کے. تو سب سے پہلے وہ انسان کی موت اچھی ہے جسے کلمہ پڑھنا نصیب ہو. آپ یقین کریں کبھی کبھی ہم ایسا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب خواب میں آپ کو لگتا ہے نا کہ جیسے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ کی زبان پتہ نہیں کسی طرح ایک دم سن ہو گئی ہے، آپ کا دماغ سن ہو گیا، آپ کو کچھ یاد نہیں رہ رہا. تو یہ کیفیت تو وہ سپنے کی ہے. لیکن جو شخص موت کے قریب ہو اور اسے کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہ دیا جائے، یعنی موت کا فرشتہ آ کر آپ کی جسم سے روح کو نکال لے، اس کی موت اچھی موت نہیں کاؤنٹ ہوگی. اس لیے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اچھی موت اس موت کو کہتے ہیں جس میں آپ کو خود بخود کلمہ پڑھنے کا موقع مل جائے. 1 منٹ کتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنے کے لیے آپ کو موقع مل جائے تو یقین کیجئے کہ آپ ایک اچھے انسان کی موت مرے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اگر موت پر جس کی موت آ رہی ہو اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ وہ کئی سالوں تک، کئی مہینوں تک تڑپتا رہے گا. اسے ایسی بیماریاں ہوں گی کہ وہ کئی مہینوں تک تڑپتا رہے گا. اور حیرت کی بات یہ ہوگی کہ جب اس کی موت آئے گی تو وہ اس کشمکش میں آئے گی کہ اس کے درد کی یہ کیفیت ہوگی کہ اسے کلمہ پڑھنا یاد بھی نہیں رہے گا، اسے یاد بھی نہیں آئے گا. وہ اس درد کی تڑپ میں بڑی مشکل سے اس کی جان نکلے گی، اور اس کی جان ایسے نکلے گی ایک خراب موت کی یا ایک ایول موت کی جان ایسے نکلے گی کہ جیسے کوئی آپ سویٹر پہنا ہوا ہو آپ نے اور سویٹر کے اندر سے آپ کو کہا جائے کہ کانٹے نکالو، بہت سارے کانٹے چبا دیے گئے ہو. آپ جانتے کہ اس سویٹر میں سے، وول میں سے جب کانٹے نکالے جاتے
تو اکثر وہ وول بھی ادھڑ جاتا ہے, یعنی سویٹر بھی ادھڑنا شروع ہو جاتا ہے کئی جگہ سے. ایسی ہی حالت آپ کے جسم کی ہوگی, یعنی وہ انسان جس نے بہت گناہ کی ہے اس کی موت اس طرح ہوگی کہ اس کے جسم سے روح اس طرح کھینچ کھینچ کر نکالی جائے گی کہ ایسا محسوس ہوگا کہ کسی وول کے سویٹر کی اس میں سے کانٹے نکالے جا رہے ہو. وہ درد اور تکلیف سے چیخیں مار رہا ہوگا. اس کے بعد دوسری سمٹمز بتائے گئے کہ اچھی موت کی کیا سمٹم ہے. دوسری سمٹم یہ بتائے گئے کہ پیشانی پر پسینے کے قطرے ہوں گے. جس کی پیشانی پر موت کے وقت آپ دیکھیں کہ وہ انسان ابھی جس کا انتقال ہوا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیشانی پر پسینے کے قطرے. یہ حدیث میں بھی آیا ہے, قرآن مجید میں بھی ہے. میں نیکسٹ ویک اس کا آپ کو آیت کا وہ بھی لے کر آؤں گی ریفرنس. تو پیشانی پر پسینے کے قطرے دیکھے جائیں گے, تو یہ بھی ایک اچھی موت کی نشانی ہے. اور تیسرا اچھی موت کی نشانی ہے کہ اس شخص کی موت جمعے کے دن ہوگی. یعنی جمعہ جو شروع ہوتا ہے رات کے بعد, جب 12 بجے کے بعد جمعرات اینڈ ہوگا اور جمعہ شروع ہوگا, اس رات سے لے کے دوسرے سیٹرڈے کی رات ہونے سے پہلے جس انسان کی موت جمعے کے دن ہوگی تو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا مبارک انسان ہوگا اور اسے قبر کے عذاب سے بچا دیا جائے گا. پھر ایک شہید کی موت کہی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہیدوں کو کبھی مردہ نہ سمجھو. جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے وہ جنت میں پرندوں کے جسم میں جنت میں اڑتے پھریں گے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا ابھی کسی اور چیز کی خواہش ہے تمہیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں, اس سے بہتر زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اس طرح کی موت بھی جو اچھی موت کاؤنٹ ہوگی. اس کے بعد چوتھی اچھی موت کی نشانی اطاعون کہا گیا. اطاعون وہ کہا گیا کہ پلیگ یا ایپیڈیمک بیماری سے, پلیگ یعنی وہ جو اکثر چوہوں کے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے اس میں, اور ایپیڈیمک موت یعنی جو ایسی موت ہو جو ایک دوسرے کو لگ کے جو جراثیم ہوتے وہ جو کنٹیجس ہوتے ڈیزیز, اس سے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا درجہ شہید کی طرح ہی ہوگا, اس لیے کہ وہ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی. وہ ایسی چیزیں جو ایسی بیماریاں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی, قدرتی آفات, قدرتی طریقے سے, جسے یہ بولا ہوا تھا وہ جب انسان ایسے طریقے سے بیمار ہوتا ہے ایسی بیماریوں میں, تو پھر اس وقت اس کی آزمائش ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ بیماری بہت سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے, تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں کافی انسان تڑپتا ہے, سسکتا ہے, لیکن اس درمیان میں اس میں اگر وہ پلیگ اور ایپیڈیمک ڈیزیز میں بھی اگر وہ اس بیماری میں جہاں پر موت لازمی ہو, ایسے میں صبر و شکر کے ساتھ اپنی موت کا انتظار کرے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کرے, وہ شہید کی موت کے برابر ہے. تو یہ بھی موت جو ہے شہید کی موت کے برابر کاؤنٹ ہوگی, جس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایسی بیماری ہوگی کہ جس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ شام میں بیماری پھیلی تھی, جو ایسی بیماری تھی جس میں کافی مسلمان شہید ہو گئے تھے. سیریا, جارڈن اور فلسطین کے پاس جو تھی یہ پلیگ اور یہ ایپیڈیمک بیماریاں بڑی پھیلی تھی, تو اس لیے بھی وہ جو ہو وہ شہید کا درجہ رکھیں گے. پھر اپنے حق کے لیے لڑنا, اپنے حق کے لیے لڑنے سے مراد ہر وہ جائز چیز ہے جس کو آپ جائز سمجھ کر حاصل کرتے ہیں, اس کی حفاظت کے لیے اس کے لیے لڑنے کے لیے بھی موت آپ کی اچھی موت کاؤنٹ ہوگی. مثلا ایک جائز رشتہ ہے, آپ کا بیوی ہے, آپ کی بیوی کو اگر کوئی مارنے کی کوشش کرتا ہے, باہر جاتے ہیں کچھ, اور اپنی بیوی کے لیے آپ اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے, اور وہ ایک جائز رشتہ ہے جس کو بچانے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں, اس وقت آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک اچھی موت میں کاؤنٹ ہوتی ہے. پھر الرباط کی موت بھی اچھی ہے. یہ ان فوجیوں کی موت کے لیے کہا گیا جو اپنے مذہب اور ملک کی حفاظت کے لیے مرتے ہیں, وہ بھی شہید کہلاتے ہیں. ان کی موت بھی ایک اچھی موت ہے. اچھی موت اس انسان کی بھی کہلاتی ہے جس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیک کام کیا, جیسے ٹیوب ویل بنایا, جھرنا پانی کا بنوایا, مسجد بنوائی, کسی یتیم کی پرورش کری, جس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا اور اسے ججمنٹ ڈے پر اور قبر کے عذاب میں ڈھال کی طرح ثابت ہوگا. یہ اچھے کام کرنے, یہ کچھ ایسے اچھے کام ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیں گے, جو آپ دنیا میں کر کے جائیں, اور اگر کسی نیک انسان کو ایسا موقع ملے تو ضرور کرنا چاہیے. پھر اچھی موت اس انسان کی بھی ہے, چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو, جس سے اپنے بچوں کو اپنی حیات میں عبادت کرنا سکھایا, قرآن مجید سکھایا, نماز سکھانے کا بندوبست کیا اور مذہب سے روشناس کرایا. جب تک اس کے بچے دنیا میں قرآن پڑھتے رہیں گے, نماز پڑھتے رہیں گے اور اسلام کی راہ پر چلتے رہیں گے,
جب تک اس انسان کو جو ماں یا باپ ہے جو اس کا انتقال ہوا ہے اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا، اسے قبر کے عذاب میں اذیت ختم ہو جائے گی، اسے ججمنٹ ڈے پر بھی بہت آسانی ہو جائے گی. تو ایسے یہ چیزیں ہوئی کہ بہت سی چیزوں میں ایسی یہ چیزیں ہیں کہ جو اچھی موت کو ثابت کرتی ہے. پھر اگر آپ بری موت کی بات کریں تو ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی عبادت کی، فرض کیے روزہ، نماز، زکوٰۃ سب کچھ کیا، مگر وہ ایک لمحہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی، رشوت لینا، کسی یتیم کا مال کھانا، کسی پر بیجا الزام تراشی کرنا، غیبت کرنا، اور ایسے میں اگر اسے موت آ جاتی ہے اور اسے توبہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تو وہ یقیناً اس کا سارا کیا کرایا سب ختم ہو گیا پانی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت اچھا بولو، اچھی باتیں کرو، اچھے کام کرو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو موت کا پتہ نہیں ہے. کیا پتا اس نے 50 سال عبادت کی اور اچانک اس کی موت قریب آئی، اسے پتہ نہیں ہے، اور وہی لمحہ اس نے گناہ کر لیا، وہی لمحہ وہ گناہگار بنا اور اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اور وہی لمحہ فرشتے نے آ کے اس کی روح کھینچ لی. پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ کے پاس نہ یہ موقع بچا کہ آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، نہ آپ کے پاس وہ موقع بچا کہ جس کا آپ نے ناانصافی کی یا کسی یتیم کا مال کھایا تو اس یتیم کے پاس جا کے معافی مانگے. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کے اس پل بھر میں آپ کے اتنے سالوں کی عبادتیں سب ختم ہو گئی. کوئی ایسی چیز یا بات کہنا، ایک اور جس سے آپ کی موت بہت خراب ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایسی چیز یا بات کہنا جس کے بارے میں آپ کو شک ہو. جیسے ہمارے لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں اور اپنی بات کو قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں کبھی بھی جج نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی موت پر ان کے چہرے کے نقش و نگار بگاڑ دیے جائیں گے اور وہ ایک دردناک اور عبرتناک موت مریں گے. تو اپنی طرف سے بالکل ہرگز کسی حدیث میں اپنے الفاظ جوڑنے کی کوشش نہ کریں. قرآن مجید کی کوئی بات میں الٹی سیدھی کر کے نہ اسے فتویٰ بنا کے پیش کریں. ہر حرف ٹو حرف اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اس ایسی چیزوں میں بالکل نہ پڑیں. شرک کرنے والے کی موت بھی بہت برے حال میں ہوگی. شرک کرنے والے کی تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کوئی معافی نہیں ہے، نہ ہی اسے کلمہ پڑھنے کا موقع ملے گا، نہ ہی دور دور تک اسے راہ ہدایت نظر آئے گی. پھر ایک جو موت بہت بری قرار دی گئی ہے وہ سوسائڈر موت ہے، یعنی جو سوسائڈ کر کے مرتے، جو دنیا سے پریشان ہو کے دنیا کی پریشانیوں سے اپنی جان لے لیتے ہیں. وہ سوسائڈ کر کے جو مرتے ہیں تو ان کی روح تو آسمان پہ جاتی نہیں، کئی سالوں تک وہ ادھر سے ادھر بھٹکتی رہتی ہے، اور اس کے بعد بھی جانے کا وہی طریقہ ہوتا ہے کہ جائے گی تو دوزخ میں جائے گی، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی حرام قرار دی ہے. جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر جس بھی قسم کا جادو کرائے گا، جب اس کی موت ہوگی تو وہی جادو اس پر دہرایا جائے گا. وہی جادو اگر اس نے کسی کے فالج ہونے کا جادو کرایا ہے کہ بھئی کسی کو فالج ہو جائے، میری ساس کو فالج ہو جائے، میری نند کے ساتھ ایسا ہو جائے، تو یقین کریں کہ جب وہ مرے گا تو اس کی حالت ایسی ہوگی کہ قبر میں پہنچتے ہی اس کی جسم پہ فالج ہوگا، اور اس کے بعد جو کیڑے وغیرہ، سانپ وغیرہ جو اس کے اوپر چلیں گے وہ تو الگ، وہ عذاب الگ، لیکن اس کا جادو اس پہ الٹ ضرور ہوگا. جو دنیا میں وہ جادو کرائے گا وہ مرنے کے بعد اس کے اوپر الٹ ضرور ہوگا. جب کافر کی روح نکلے گی تو جیسے میں نے کہا کہ سویٹر میں کانٹے چبھے ہو، تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ہے کہ بھئی مرتے ہوئے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، تو ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ کی روح اسی مشکل سے نکلے گی کہ جیسے سویٹر میں سے کانٹے نکالے گئے. ایک کافر کی موت اس طرح بھی ہوگی کہ اس کی زبان گنگ ہو جائے گی. وہ اس سے جو سوالات ہمارے قبر میں کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے جب روح ہمارے جسم سے نکلی جاتی ہے تو 4-5 ایسے سوال ہوتے ہیں جو مخصوص ہے. روح نکالنے والا فرشتہ آپ کا نام پوچھتا ہے، آپ کے ماں باپ کا نام پوچھتا ہے، پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے، تمہارا رب کون ہے. یہ سب باتیں ایک اچھا مسلمان ہی جواب دے سکتا ہے، لیکن ایک کافر کی جب روح نکلے گی تو اسے نہ اپنا نام یاد ہوگا، نہ اسے اپنا شجر نسب یاد ہوگا، نہ اسے یہ یاد ہوگا کہ اس کا رب کون ہے، کس کی اس نے عبادت کی پوری زندگی، نہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد ہوگا، کسی کا کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. اسے محسوس ہوگا کہ جیسے اس کی زبان گنگ ہو گئی ہے، جیسے اس کی زبان پہ فالج ہو گیا ہے. تو یہ سب جو سمٹمز ہے نا، اس سے خوف کھائیے، اس سے عبرت حاصل کیجئے، اور اپنے آپ کو جج کرتے رہیں اور اپنے آپ کو ٹیسٹنگ کرتے رہیں، اور ہر وقت قبرستان سے ضرور دن میں ایک دفعہ گزریں تاکہ آپ کو اپنی موت یاد رہے. چھوٹی سی باتیں تھی لیکن اس کے بتانا ضروری سمجھا، اور اسی لیے میں نے وہ کہا، جادو کا بھی کہا ہے
کہ وہ جادو ختم کرانے کے لیے جو میں نے نقش بتایا آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تینوں نقش آپ کو بھیج سکتی ہوں. آپ مجھے ای میل کر دیجیے sonidhartiradio@yahoo.com. اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ براہ کرم پلیز پلیز اب یہ باتیں سننے کے بعد مجھے کوئی یہ ای میل نہ کرے کہ میری ساس کو بیمار کرنا ہے, میری نند کو. پچھلے دنوں ایسے بھی بہت ای میل آئے کہ میری دوست نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, وہ بزنس مین نے میرے ساتھ ایسا کیا. پلیز میں اس قسم کے غلط کام نہیں کرتی. کسی کو شفا دینی ہو تو ضرور مجھے ای میل کیجیے گا. کوئی غلط کاموں کے لیے پلیز مجھے ای میل نہیں کیجیے گا. آج تو آپ نے جو معلوماتی باتیں کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت پر, یعنی کہ موت, انسان کچھ بھی کر لے, حالانکہ کہ روز انسان رات کو مرتا ہے, روز مرتا ہے, کتنی کامیابی کی بلندیوں کو چھو لے, کتنا بڑا انسان بن جائے, لیکن آخر اس کا جو مقام موت ہے, یعنی کہ وہ اس دنیا سے گزر جانا ہے. اس کو کتنی بھی کامیابی حاصل کر لے, دنیا کے سب سے بڑی ایجادات بھی کر لے. تو آج آپ نے اس پہ جو بات کی واقعی بہت زبردست تھی. اتنی جو نالجبل آپ نے باتیں بتائیں, آپ یقین کریں میں پورے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے موت کی مختلف چیزیں جو بتائیں, جو مختلف وہ بتائے, وہ مجھے خود بھی نہیں پتہ تھے. اور جو آپ نے ایک بات بتائی نا کہ مرنے والے کے ماتھے پہ پسینہ ہوگا, تو مجھے اپنی اس بات سے مجھے اپنے ڈیڈ یاد آ گئے. جب مجھے بتایا گیا کہ ڈیڈ کا انتقال ہو گیا ہے, آفس میں تھے تو ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی. تو میں جب گھر پہنچا تو لائے چکے تھے نا, تو میں قریب گیا رونے کے لیے, تو ان کے ماتھے پہ پسینہ تھا نا, تو میں نے بولا یہ زندہ ہے, مرے نہیں ہے, یہ دیکھو ان کے پسینہ آ رہا ہے. تو وہ مجھے آج تک نہیں پتا. میرے ڈیڈی کا بھی پتا ہے نا, جمعے کو انتقال ہوا تھا. آپ نے بہت بہت اچھی معلوماتی باتیں بتائیں. بہت بہت شکریہ, اتنے اچھے ٹاک شو کے لیے میری طرف سے. مکر و فریب جھوٹ سے ہر دم بچا کرو, مسجد خدا کا گھر ہے, عبادت کا کام ہے, دنیا کا کام کرنا تو مطلق حرام ہے. پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر, تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر. بخشائیں گے خدا سے اسے شاہ بحر و بر, مسلم نے اور بخاری نے لکھی ہے یہ خبر. جو ترک کی نماز تو وہ ناس ہو گیا, جس نے پڑھی نماز. پھر سے وہ شعر کہوں گی آخر میں. ڈرتے ہیں موت سے مگر مرنا ضرور ہے, لرزتے ہیں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے, ہو جاتے ہیں غمگین جنازے کو دیکھ کر, لیکن سب کا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے. ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر, پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے. بہت زبردست آپ کا ٹاک شو. میں تھوڑے سے اپنے آواز بحال کر لوں, کیونکہ ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور آپ کی یہ باتیں سن کے شاید مجھے بھی یاد آ گیا کہ کتنا بھی انسان کچھ بھی کر لے, ایک دن ضرور اس کو چلے جانا ہے اس دنیا سے. تو میں ذرا سے اپنے آواز بحال کروں, پھر کریں گے ایک ٹاک, یہ پولیٹیکل تبصرے. 8474751590. اگر آپ کو سامنے کوئی کامنٹس کرنا ہو, کوئی بات کرنی ہو, تو آپ کر سکتے ہیں کال 8474751590. چلیں میرے خیال میں لوگ کہیں خوف زدہ نہ ہو جائیں زیادہ, تو اس لیے چلیں بلا تبصرے شروع کرتے ہیں. حقیقت تھی بتائی, یاد رکھیے گا, میں بھی یاد رکھتی ہوں. میرے کو تھوڑی سی کپ کپی چڑھ گئی یہ ساری حقیقتیں سن کے. بہرحال مجھے تو بڑا وہ موقع یاد آتا ہے جب میں نے جنت کا سفر کیا تھا. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں اس بارے میں سوچتی بھی ہوں, سوچنے پر بھی اتنی خوشی ہوتی ہے, تو جانے پر کتنی خوشی ہوگی. آئی نو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس میں جنت میں عمل کی جگہ توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھی مومن کی موت عطا فرمائے. چلیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں MQM کو فتح. یہ کافی میرے خیال ہے 2 ہفتے پرانی ہو چکی ہے خبر, لیکن پھر سونی دھرتی اور انیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ نے جو موت کے وہ سنا ہے طریقے, تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ نان مسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا؟ نہیں, کہا تو یہ گیا ہے کہ موت ایک ایسا مہمان ہے جو ہر ابن آدم کے گھر آئے گا.
تو اس کا مطلب ہاں میرا جو آپ کا جو ٹاک شو ہے ہاں ہاں وہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ بھائی اچھی موت اور بری موت یہ مسلمان کی موت ہے. یہ صرف مسلمانوں کی بالکل, اسے کہ کلمہ جب پڑھنے کا موقع ملے گا تو وہ مسلمان ہی ہوگا نا. اچھا, مقصد یہ کہ نان مسلم وغیرہ کے لیے نہیں ہے, نہیں وہ لوگ اچھی طرح سے مر جائے, ان لوگ کے بلیف پہ ہے, وہ ان کا بلیف ان کے ساتھ. سب سے پہلے تو میں روبینہ جی کو داد دے دوں کہ انہوں نے اتنی اچھی فرمائش کری کہ بیچارے عمران خان کے دکھے دل کی پوری آواز سنا دی. اچھا, ایک سوال اور ہے. پچھلے ہفتے جو ایک سوال کیا تھا اپنا سہیل بھائی نے کہ جب آدمی مرتا ہے تو آخری دم تک اس کا کون سا حصہ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے, تو جواب بھی تو دیا تھا انہوں نے. تو جواب دیا تھا کہ کان. تو میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا تھا تو اس نے کہا نہیں, کان نہیں زندہ رہتا بلکہ دماغ زندہ رہتا ہے. کان کے ذریعے تو میسج پہنچتا ہے دماغ کو, اگر دماغ مر جائے تو کان بھی مر جائے گا, پھر کان کوئی سنتا تھوڑی ہے. کان تو صرف میسج بھیجتا ہے دماغ میں, تو دماغ سنتا ہے اس کو, تو دماغ زندہ رہتا ہے. کہ اگر دماغ مر گیا تو کان زندہ ہے تو وہ سن نہیں سکتا نا. نہیں, آپ کو اگر یاد ہو میں نے جو حرام اور حلال کی بات کی تھی کہ کس طرح وہ ذبیحہ حلال کرتے ہیں, تو اس میں یہ بتایا تھا کہ ایون شہرک کے کٹنے کے بعد بھی دماغ زندہ رہتا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, دماغ زندہ رہتا ہے. اور کان جو ہے نا, جو سوال کا جواب تھا سہیل بھائی, تو کان سے دماغ سے کان کو میسج پہنچے گا نا. میرے پاس کی کوئی سائنٹیفک ریزن تو نہیں ہے. ڈاکٹر سے میں نے بات کی, کان جو ہے کان کے ذریعے تو آواز جاتی ہے اور آواز جاتی ہے دماغ میں, تو دماغ سنتا ہے. تو دماغ ہی اگر مر گیا تو پھر تو کان بیکار ہو گیا. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو پھر اس طرح وہ ڈونرز جو ڈونیٹ کرتے ہیں اپنے آرگنز, تو اس کو اگر جائزہ لیا جائے تو پھر کون سی چیزیں زندہ رہتی ہیں جو آپریشن کے بعد بھی نکالی ڈیبیٹ نہیں کر, بھی لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں کرتے ہیں. یہ معلوم کریں گے, ریسرچ کر کے نیکسٹ ویک بتائیں گے آپ کو. لیکن بتاتے ہیں کہ دماغ اس کا سب سے آخر میں مرتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, چلے ہم ریسرچ کریں گے. میں اس کو یہ اپنی کریکشن تو نہیں کہوں گا, لیکن میں فردر اس پہ ریسرچ کے لیے تک ہولڈ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو صرف کہہ رہا ہوں. نہیں بالکل, آئی انڈرسٹینڈ, بالکل. میں لاجیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے ٹھیک کہ ہے, اگر دماغ مر جائے اور کان زندہ ہے تو کان تو بیکار ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیونکہ سنے گا تو دماغ میسج تو کان جو ہے کان کے ذریعے دماغ میں جاتا ہے نا میسج. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مشتاق بھائی, بہت بہت شکریہ. اور میرا تھا کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم کو فتح. ہاں, یہ کیونکہ خبر تو پرانی ہو چکی ہے, لیکن میں نے کیونکہ پچھلے ویک بھی شو پہ بات نہیں کی تھی اس سلسلے میں, تو میں جو ہے نا وہ ضرور اس خبر پہ تو ضرور بات کرنا چاہوں گا. اور میں پچھلے بھی کئی پولیٹیکل تبصروں میں جو ہے نا وہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جو ہے نا اب ہمارے جو ملک کی سیاست ہے نا وہ صوبائی سیاست جو ہے نا وہ بن کے رہ گئی ہے. جس صوبے میں جس قوم کی اکثریت ہے اسی کا کینڈیڈیٹ جیتے گا. اور یہاں کراچی نے بھی یہی ثابت کیا, حالانکہ اتنے ایم کیو ایم پہ الزامات لگے, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے اتحاد بنایا, عمران خان نے کراچی کے کئی دورے کیے, مگر اس کے باوجود کراچی کی 209 سیٹوں میں سے 138 سیٹیں جو ہے نا ایم کیو ایم جیت گیا. پیپلز پارٹی کے ہاتھ بھی صرف میرا خیال ہے 32 یا 38 سیٹیں لگی, اور باقی جماعتیں بھی انکلوڈنگ پی ٹی آئی تو ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو سکے. تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب نواز شریف کا, خیبر پختونخوا عمران خان کا, سندھ الطاف حسین اور زرداری کا, اور بلوچستان تو خیر کسی گنتی میں آتا ہی نہیں, کیونکہ وہاں پاکستان کی جو ہے وہ ٹوٹل آبادی ہے اس کا صرف 6% رہتا ہے, جسے کوئی کنسیڈر ہی نہیں کرتا, جسے کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. تو تحریک انصاف کے عمران خان جو کراچی کو آزاد کرانے کی بات کر رہے تھے, شرمندہ ہو کے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, کیونکہ ان کو صرف 7 سیٹیں ملی, اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے جو امیدوار وہ کلین بولڈ ہو گئے. تحریک انصاف کراچی کے کپتان جو تھے علی زیدی وہ ہار گئے, پیپلز پارٹی کراچی کے صدر نجمی عالم ہار گئے, جماعت اسلامی کراچی کے صدر حافظ نعیم الرحمان بھی ہار گئے. مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایم کیو ایم نے اب بھی اگر پچھلی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا اور اسی روش پہ چلتے رہے, کراچی کو ایک پرامن اور میگا سٹی بنانے کی کوشش نہیں کی, اور وہی بتا خوری, غنڈہ گردی, قتل و غارت گری کی پالیسی اختیار کی, تو پھر شاید ایم کیو ایم کو یہ چانس دوبارہ نہیں ملے گا. یہ میرا تجزیہ ہے, یہ میری اوپینین ہے. جی ہاں, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دہشت گردوں کی جنگ امریکی میڈیا رشیا سے جیت گیا. دہشت گردی کی جنگ امریکی میڈیا رشیا سے جیت گیا. جی, اس کو میں کچھ اس طرح سے اس خبر کا تجزیہ کروں گا, یا جو میری جو اینالائز ہے اس کے لیے وہ کروں گا کہ روس نے اچانک حملہ کیا آئیسس پر,
تو اسے ختم کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے کہ روس داعش کو ختم کرتا، امریکی میڈیا نے روس سے بھی زیادہ جلدی دکھائی اور پیرس اور سین برنارڈینو پہ حملہ کر کے آئسس کی دہشت کو دنیا بھر میں تیزی سے پھیلا دیا. اب چاہے روس کتنی بھی ایئر اسٹرائک کرے آئسس پر، وہ تو دنیا بھر میں پھیل گئے، اب ختم نہیں ہو سکتے. 15 سال جو ہے مسلمانوں کے دہشت گردی کے ڈپریشن سے نکلنے کے بعد آئسس کے ذریعے ایک اور جو ہے نا وہ ڈوز دے دیا گیا. امریکی میڈیا جتنا جھوٹا میڈ اپ پروپیگنڈا کرتا ہے، شاید ہی کوئی اس کا جو ہے نا وہ مقابلہ کر سکے، کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، مانتے رہتے ہیں ان کی باتوں کو. جھوٹی سٹوریز گھڑتا ہے، جھوٹے گواہ دکھاتا ہے، جھوٹی کہانیاں بناتا ہے، صرف اور صرف مسلم ورلڈ کو، مسلمانوں کو پریشر میں لینے کے لیے. چھوٹے سے پاؤنڈ میں جو ہے نا وہ ڈائیورس، وہ جس میں صحیح طرح ڈبکی بھی نہیں لگا پا رہا ہے، وہ جو ہے نا سین برنارڈینو کے دونوں دہشت گردوں کی ہارڈ ڈرائیو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے. دیکھی تھی نا وہ آپ نے فلم رپورٹ، وہ ڈائیورس جو ہے نا اس کی ٹانگ جب نیچے جاتا ہے تو ٹانگ اوپر رہ جاتی ہے اس کی، اس میں سے ہارڈ ڈرائیو. اور ایسی کئی من گھڑت کہانیاں اس وقت امریکی میڈیا پر مسلسل چل رہی ہیں جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے نقطہ نظر سے. مگر یہ کہانیاں امریکنوں کو سچ لگتی ہیں. ابھی امریکہ مڈل ایسٹ کا نقشہ چینج کرنے کے لیے ابھی اور کہاں تک جائے گا، اور کتنی کہانیاں دہشت گردی کی اور گھڑے گا. عراق کا شہر بغداد جو کبھی علم و فنون کا گہوارہ ہوا کرتا تھا وہ تباہ کر دیا. دمشق جو ہے نا وہ دمشق اتنا زبردست شہر تھا کسی زمانے کا، اس کو پورا نیست و نابود کر دیا. لیبیا اور مصر جیسے خوشحال مسلمان ملکوں کو عرب اسپرنگ ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ، ڈکٹیٹرشپ سے رہائی کے نام پہ لاکھیں مسلمانوں کے جو ہے نا گھر اجاڑ دیے. جن ملکوں میں کبھی 93% جو ہے نا لٹریسی ریٹ تھا، وہاں بچے اسکول جانے کو ترستے. کسی کا آپ نے کال لیے، کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے؟ جی بولیں، آپ کون ہیں وہاں سے؟ سونی دتی اور انیر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جاوید بھائی. آپ اس چیز کو بہت کم الفاظ میں اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں جی. اس سال جو ہے نا آپ ہیپی نیو ایئر نہیں کہیں کہ ویری انہیپی کرائسٹ میس کہیں. یہ بعض کرائسٹ کے مارنے والوں نے اتنا میس پھیلایا ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ بڑا انہیپی کرائسٹ میس ہے یہ. I like it. It's very good, very bold statement. Thank you sir. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اب وہ ملک جہاں پہ 90% جو ہے نا وہ لٹریسی ریٹ ہوتا تھا، وہاں بچے اسکول جانے کو ترستے ہیں. ابھی یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. ڈکٹیٹر بھی مارے گئے، ملک کی اکانومی اور انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیا گیا، مگر ابھی عرب ریجن کا نقشہ تبدیل کرنا باقی ہے. یعنی پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. یعنی ان مسلمانوں کو ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے ان کو گروہوں میں، یعنی لسانی، مذہبی، مسلکی گروہوں میں تبدیل کر دیا جائے. ان کے ملکوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، ان کی طاقت کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ اس ریجن میں کوئی بھی ملک، میں آج کلیئرلی اپنے اس ریڈیو پہ کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ اسرائیل کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے. کیونکہ ہمارے خلاف بھی بہت باتیں ہوتی رہتی، تو پھر میں کیوں نہیں کہہ سکتا. اور مڈل ایسٹ کی یہ لڑائی اسی پلان کا حصہ ہے. لوگ شاید میری باتوں کو مذاق سمجھے، دیوانے کی بڑھ سمجھے، جو بھی سمجھے، مگر یہ آئندہ 10-20 سالوں میں ہو جائے گا. فتح مکہ کے بعد مکہ اور مدینہ سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا. تاریخی اعتبار سے وہ لوگ اس مسلمانوں کی مقدس سرزمین کو بھی اپنا تاریخی ورثہ سمجھتے ہیں. اور آج کل جنگ زور بازو اور تلواروں سے نہیں، عقل، دماغ، میڈیا اور فائر پاور سے لڑی جاتی، جو سب سے زیادہ اس وقت جو ہے نا یہودیوں کے پاس ہے. اور ان سب ہونے والی باتوں کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو عقل و شعور اور اتحاد کی ضرورت ہے، جس کی مسلم ورلڈ میں شدت سے کمی ہے. اور اسی کمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں دشمنان اسلام کو دہشت گردی کا مذہب قرار دے کر، منوا کر. اور ہم ابھی تک اپنے دانتوں میں انگلیاں دبائے بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے پر اس کا کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے. بس دانتوں میں انگلیاں میرا خیال ہے دبائے بیٹھے رہے. اور یہ کہانی ابھی 15 سال پہلے شروع ہوئی تھی نا. 15 سال ہو گئے نا 2001 سے جو ہے نا وہ جو 9/11 سے شروع ہوئی تھی. 15 سال ہو گئے نا. ابھی تک ہم سوچوں میں ہی گھومے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا ہی رہے گا بھائی. چلیں ایک اور اچھی مزیدار خبر. داعش کو ختم کرنے کے لیے سعودی عرب نے 34 اسلامی ملکوں کا فوجی اتحاد قائم کر لیا. داعش کو ختم کرنے کے لیے 34 اسلامی ملکوں نے جنگی اتحاد قائم کر لیا. مسلمان ملک اب مکمل طور پر اس داعش کے ٹریپ میں پھنستے جا رہے ہیں. یعنی اب جنگ کا ایندھن صرف مسلمان لوگ ہی بنے. داعش بنا دی، اس کی دہشت دنیا میں پھیلا دی. اب اس سے بڑے پیمانے پہ کام لینے کا وقت ہے. سچویشن کیا ہونے والی ہے سامعین، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہونے والی سچویشن. اس سعودی عرب کولیشن میں سب سنی ممالک ہیں، یعنی ایران، شام، لبنان، عراق کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. اب شام یعنی سیریا،
یعنی بشر الاسد اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہیں اس کے اتحادی رشیا، ایران اور لبنان کی حزب اللہ. یعنی ایک طرف شیعہ مسلم طاقتیں اور دوسری طرف سنی مسلم طاقتیں. سعودی عرب کا امریکہ کو جو ہے نا وہ آشیرواد حاصل ہے. تو اب جو ہے نا وہ داعش پر حملہ، یعنی سیریا پہ حملہ، بشر الاسد کی حکومت پہ بھرپور حملہ داعش کو ختم کرنے کے نام پہ، جواب میں شام، رشیا، ایران اور حزب اللہ کا جوابی حملہ. یعنی اس بار امریکی فوجیں گراؤنڈ پر نہیں ہیں مگر مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں دونوں مسلمان بڑی طاقتوں کو لڑا کر. اور اسی کو کہتے ہیں تلوار کی جگہ کل سے لڑائی، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. امریکہ بظاہر براہ راست جنگ میں انوالو بھی نہ ہو اور مڈل ایسٹ ایک بار پھر تاتاریوں کے دور کی طرح جو ہے نا وہ تباہ و برباد بھی ہو جائے. اور اسی سعودی عرب کے 34 ملکوں کے اتحاد میں پاکستان بھی شامل ہے. سامعین، مزے کی بات یہ ہے، اور ایک اور مزے کی بات اس سے بھی زیادہ وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس دفعہ اس اتحاد میں پاکستان کو اس سے پوچھے بغیر ہی شامل کر لیا ہے. اب پتہ نہیں وہ پاکستان کو اپنی اسٹیٹ سمجھتا ہے، اپنی جاگیر سمجھتا ہے. پوچھے بغیر ہی شامل کر لیا کہ جی پاکستان ہمارے کولیشن میں شامل ہے، اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دیا. پاکستان نے جو ہے نا وہ خوشی خوشی اس کی حامی بھی بھر لی. تو سامعین، جب یہ داعش پہ حملہ کریں گے تو جواب میں داعش بھی ان 34 ملکوں میں، میری ایک بات بڑی غور سے سننے والی جو ہے، جب یہ لوگ داعش پہ حملہ کریں گے، جو 34 ملکوں کا کولیشن بنایا گیا ہے، تو اس 34 ملکوں پہ داعش بھی کارروائیاں کرے گا. یعنی پاکستان میں بھی داعش پہ حملہ مطلب کرے گا. یہ داعش نے اپنے ایک پیغام میں آلریڈی سعودی نوجوانوں کو پیغام دے دیا ہے کہ شیعہ اقلیتی آبادیوں پہ حملے شروع کر دو. تو یہ پوری طرح جو ہے نا وہ ٹریپ ہو گئے ہیں. یعنی کہ سعودی عرب نے اس کی لیڈنگ کی، 34 ملکوں کا کولیشن بنا لیا گیا، اس میں شیعہ ملکوں کو شامل نہیں کیا گیا. شیعہ ملک جو ہے نا وہ اس کے انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کریں گے، اور رشیا ان کے ساتھ ہے. یعنی کہ اس دفعہ زبردست پٹائی ہوگی. اور جو ہے نا وہ جب یہ 34 ملک اس پہ حملہ کریں گے داعش میں، تو داعش کو تو آپ کو پتا ہے اس کی حقیقت میں کیا، بار بار آپ کو بتاتا رہوں. اس کے جواب میں ان 34 ملکوں میں اتنی دہشت گردیاں ہوں گی، یعنی کہ پاکستان بھی اس میں انکلوڈ ہوگا، اور سارے مسلم ملکوں کا جو ہے نا اس گیم کے بعد ایسا زبردست دھڑم تختہ ہونے والا ہے کہ میں سب تجزیہ کر رہا ہوں. مسلم کنٹری کا برا حال ہو جائے گا. سونی دھرتی اور انیر جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. واقعی سہیل صاحب، آپ جو ہے اپنے شو کے لیے کافی محنت کرتے ہیں، آپ کا تجزیہ بڑا زبردست ہے. شکریہ کہ امریکن اور یورپین پاورز کا حساب کتاب یہی ہے کہ پہلے سنیوں کو جو ہے نا ختم کر دو لڑا کے آپس میں، شیعوں سے بعد میں نمٹا جائے گا. یہی گو زبردست جاوید بھائی، یہی بالکل ایگزیکٹلی یہی ہونے والا ہے. جو ہم لوگ جو ہے نا وہ اس کو پتہ نہیں یا تو فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یا جان بوجھ کے انجان بن رہے ہیں ان ساری چیزوں سے. انجان ہی بن رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان نیوز جیسے اخبار ہیں جو الٹی سیدھی خبریں چھاپتے رہیں گے، وہ تو آپ کو صحافت کے اسٹینڈرڈ کا اندازہ ہی ہو جائے گا. کیونکہ انہوں نے خبر چھاپی ہے اسرائیلی شہری جو ہے داعش میں شامل ہو رہے ہیں، اور بعد میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان اسرائیلی شہری. اس اخبار کو جو ہے نا ردی کے بھاؤ بیچیں. اور میرا خیال ہے کہ شو کا ٹائم ختم. ایک اور نہ بول دوں تھوڑا سا ایک خبر، سندھ میں رینجرز کے اختیارات محدود کر دیے گئے. تھوڑا سا اس پہ لاسٹ ٹائم پہ بھی گفتگو ہوئی تھی، اس پہ مجھے بڑی زبردست بات کرنی تھی، پوری ڈیٹیل میں اس پہ بات کرنی تھی. اس خبر کو آپ ہولڈ کر لیں، اس لیے کہ مجھے وہ جو میری بات ہے نا وہ کٹ جائے گی. تو اس پہ رینجرز کے اختیارات جو ہے نا وہ محدود کر دیے گئے. بڑا زبردست میرے پاس اس کا تجزیہ ہے، کیوں محدود کر دیے گا اور کیوں سب کچھ کھیلا گیا ہے. بہت بہت شکریہ سامعین آپ لوگوں کا سننے کا، اور اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.